بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخوپورہ کے شیروں، زندہ باد. شیخوپورہ کے شیروں، زندہ باد. میں شیخوپورہ کے شیروں کے لیے محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا سلام لے کر آئی ہوں. میاں جاوید لطیف جیسے جمہوریت اور نواز شریف کے سپاہی کو سر جھکا کر مریم نواز شریف کا سلام. شیخوپورہ والوں، آپ کو پتہ ہے کہ کل رات کو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں شیخوپورہ جاوید لطیف صاحب کی فیملی کے ساتھ ملوں گی. آ کر میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی کہ میں آ رہی ہوں، لیکن مجھے پتا چل گیا کہ جاوید لطیف کے شیخوپورہ کے شہر کا آغاز جب ہوا تو مجھے عوام کے جمع غفیر سے پتا چل گیا کہ شیخوپورہ میں آ گئے. اور شیخوپورہ والوں، جس نے آئین کی بات کی، جس نے آئین پاکستان کی بات کی، جس نے پاکستان کے قانون کی بات کی، جس نے حق کی بات کی اور وہ غدار کہلایا، تو یاد رکھو کہ پورا پاکستان غدار ہے. یہ جو غدار کا لقب دیا گیا جاوید لطیف صاحب کو، یہ غداری کا لقب جاوید لطیف صاحب کو نہیں دیا گیا، یہ شیخوپورہ کے عوام کو غداری کا لقب دیا گیا ہے. اور یہ غداری کھیلنا ہم بہت سالوں سے سنتے آ رہے ہو نا. جس سے ڈر لگتا ہے، حق کی بات سے ڈر لگتا ہے، آئین اور قانون کی بات سے ڈر لگتا ہے، سچائی سے ڈر لگتا ہے، بہادری سے ڈر لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بیگ کھلتا ہے اور اس میں سے کبھی غداری کا لقب نکل آتا ہے، کبھی اس میں سے مذہب کا فتویٰ نکل آتا ہے، کبھی اس میں سے چور اور ڈاکو کا لقب نکل آتا ہے. تو شیخوپورہ والوں، آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ نواز شریف کے شیر، پاکستان کے بیٹے اور شیخوپورہ دھرتی کے بیٹے جاوید لطیف نے خطرہ مول لے کر حق اور سچ کی بات پر ڈٹے رہ کر نہ صرف نواز شریف کا اور شیخوپورہ کا بلکہ پاکستان کی مٹی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. اور شیخوپورہ کے بھائیوں، بزرگوں، بات یہ ہے کہ وقت بدل گیا ہے. اگر غدار ہونا جرم ہے تو جانتے ہو سب سے پہلا مجرم کون تھا غداری کا؟ غداری کا لقب انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھی دیا تھا. غداری کا لقب نواز شریف کے حصے میں بھی آیا تھا. غداری کا لقب مریم نواز کے حصے میں بھی آیا تھا. لیکن اگر حق کو حق کہنا، سچ کو سچ کہنا، آئین کی سربلندی کی بات کرنا، اداروں کی سربلندی کی بات کرنا،
قانون کی پاسداری کرنا اگر غداری ہے تو ہاں، یہ غداری ہم بار بار کریں گے. اور جو ایک سیکنڈ اور جن لوگوں نے غداری کے فتوے بانٹنے کی فیکٹریز کھولی ہوئی ہیں، ان کو خبر ہو کہ 22 کروڑ عوام یہ جان چکی ہے کہ جب تم ڈرتے ہو، جب تم ہار جاتے ہو، آئین کی سربلندی کی بات نہیں سن سکتے تو غداری کے سرٹیفکیٹس ملتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں شیخو پورہ کے غیور عوام کو کہ وقت بدل رہا ہے، لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے. جو لوگ پہلے ڈر کے چپ کر جاتے تھے، آج جاوید لطیف کی طرح جب آپ کو یہ پتا ہو کہ حق اور سچ کہنے کی پاداش میں آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، پھر بھی اگر آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں تو اس سے بڑی بہادری اور قوم کی سروس کوئی نہیں ہو سکتی. اور سب سے اچھی بات یہ ہے، دیکھو شیخو پورہ کے بھائیوں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو کبھی غداری کے فتوے لوگوں کے گلوں میں لٹکایا کرتے تھے، عوام نے جن کو اتنی محنت کر کے انہوں نے غدار کہا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ان کو اپنا ہیرو بنا لیا. کون کہتا تھا نواز شریف غدار ہے؟ جانتے ہو نا نواز شریف کے اوپر کون سا الزام ہے جو انہوں نے نواز شریف کے اوپر نہیں لگایا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو، اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ وہی نواز شریف آج لندن میں بیٹھا ہے، لیکن پاکستان کے کونے کونے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں. ووٹ کو عزت دو کس کا بیانیہ ہے؟ میں ذرا سنوں. اور آپ دیکھو، جس کو آپ نے چور کہا، جس کو آپ نے ڈاکو کہا، جس کو آپ نے غدار کہا، جس پر آپ نے مذہب کے فتوے لگائے، آج اس کا بیانیہ نہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے بلکہ ڈسکا دیکھا تھا نا، لوگوں نے نواز شریف کے بیانیے پر لبیک کہا اور نہ صرف ووٹ کو عزت دی بلکہ رات بھر جاگ کر ووٹ کی حرمت پہ پہرا دیا اور اپنی چھینی ہوئی سیٹ ان سے واپس لی. شاباش. جن کے اوپر غداری کے فتوے لگے تھے، دیکھو آج عوام کا فیصلہ بتا دو. ایک سیکنڈ بیٹا، ایک سیکنڈ. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ یہ نعرے جو آپ لگا رہے ہیں یہ ٹی وی کے تھرو 22 کروڑ عوام سنیں تاکہ ان کو پتا چلے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بیدار کر دیا ہے. شکریہ نواز شریف، بہت بہت شکریہ. آج نہ صرف شیخو پورہ کی عوام کو بلکہ 22 کروڑ عوام کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کا حق کیا ہے.
آئین کیا ہے، قانون کیا ہے، اور آئین اور قانون کے ماننے والے کون ہیں اور اس کے غدار کون ہیں۔ میں بتاؤں شیخو پورہ کے بھائیوں، ذرا دھیان سے میری بات سنو۔ بیٹا ایک منٹ، فرم بھائی کو اس طرف صرف رؤوف آ رہا ہے ٹی وی میں، فرم بھائی کو یہاں پر صرف رؤوف آ رہا ہے ٹی وی میں۔ فیض احمد فیض کا وہ شعر سنا ہے نا، چلی ہے رسم کے کوئی سر اٹھا کے نہ چلے، تو یاد رکھو شیخو پورہ کے شیروں نواز شریف نے اپنی قوم کو سر اٹھا کے چلنا سکھا دیا ہے۔ اور میں بتاؤں غدار کون ہے؟ میں بتاؤں غدار کون ہے؟ عوام جانتی ہے کہ غدار کون ہے۔ ایک زمانہ تھا جب غدار جب کرسیوں پر بیٹھے ہوتے تھے تو لوگ ان کی کرسیاں چھوڑنے کا، اقتدار سے ہٹنے کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کو غدار کہہ دیا جائے۔ لیکن آج وہ وقت بدل گیا ہے، آج لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عوام یہ بولنے سے گھبرا نہیں رہی کہ غدار کون ہے۔ نہیں۔ اور میں بتاؤں غدار کون ہے؟ غدار اس کو کہتے ہیں، شیخو پورہ والوں ذرا دھیان سے میری بات سننا، غدار اس کو کہتے ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کر کشمیر کا سودا کر کے کشمیر کو بھارت کی جھولی میں بھیج کر کشمیر کو بھارت کی جھولی میں بیٹا ہم اس کو منع کریں پلیز، منع کریں آپ کو۔ غدار وہ ہے جو کشمیریوں کا سودا کر کے کشمیر کا سودا کر کے منہ لٹکا کے پاکستان واپس آئے، اس کو کہتے ہیں غدار۔ غدار اس کو کہتے ہیں جب پورا بین الاقوامی میڈیا اور پاکستانی میڈیا دیکھ رہا ہو اور وہ ٹی وی اسکرینز پر بیٹھ کر یہ کہے کہ جو پاکستان کے سفیر ہیں، جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں، جو پاکستان کو دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ صحیح کام نہیں کر رہے، اس کو غداری کہتے ہیں۔ غدار وہ ہے جو دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر چھپ کر کشمیر کو بیچنے کا، اس کو سودا کرنے کا پلان بنا رہا ہو۔ غدار اس کو کہتے ہیں جب نواز شریف وزیر اعظم تھا، یاد ہے نا، ہر روز جتھے لے کر ایک منتخب وزیر اعظم کو کے گھر پر چڑھائی کرتے تھے، یاد ہے نا۔ غدار اس کو کہتے ہیں جو ملک اور قوم کے ساتھ دھوکہ کرے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلے، ان کو آفیشلی بھکاری بنا دے اور امداد لینے کے قابل بنا دے، اور جب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک کلو چینی کے لیے لائنوں میں عوام کو لگنا پڑے اور ان کے انگوٹھے پر نشان لگایا جائے کہ 1 کلو چینی لے کے اب دوسری کلو لے کے واپس نہ آنا، غداری اس کو کہتے ہیں۔ غداری اس کو کہتے ہیں
غداری اس کو کہتے ہیں کہ نواز شریف عوام کا وزیر اعظم تھا، عوام کے ووٹوں سے آیا تھا، سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں تھا، سلیکٹ ہو کر نہیں آیا تھا، کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے نہیں آیا تھا۔ جب ایسے وزیر اعظم کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے آپ اداروں کا استعمال کرتے، پاکستان کے قومی اداروں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کو غداری کہتے ہیں۔ جب آپ بغض نواز شریف اور بغض پاکستان مسلم لیگ نون میں جب آپ پاکستان کے قومی اداروں پر انگلیاں اٹھواتے ہیں، ان کو داغدار کہتے ہیں، داغدار کرتے ہیں، عوام کی نظر میں قومی اداروں کو مجرم ٹھہراتے ہیں، اپنی نالائکی اور اپنی نااہلی کی وجہ سے آپ قومی اداروں کو تنقید کی آگ میں جھونکتے ہیں، عوام کے بالمقابل لا کر کھڑا کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ غداری۔ اور جانتے ہو، اور سنو غداری کس کو کہتے ہیں، اور سنو غداری کس کو کہتے ہیں۔ عمران خان جب بھارت کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنی فوج اور ISI کے خلاف دشمن ملک میں جا کر بات کرتا ہے تو اس کو غداری کہتے ہیں۔ جب آپ 2018 کے الیکشن میں RTS کو بٹھا کر عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر ایک سلیکٹڈ کو 22 کروڑ کے سروں پر مسلط کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غداری۔ اب جانتے ہو غداری کیا ہوتی ہے؟ جب آپ زبردستی دھونس اور دھاندلی کے ساتھ ڈرا دھمکا کر میڈیا کو خاموشی کی زنجیروں میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو کہتے ہیں غداری۔ جب آپ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے بے داغ ججوں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہو صرف اس لیے کہ آپ سچ بولنے والے ججز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب ججز سچ بولیں گے، جب ججز آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو عمران خان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے تم قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے ناموں کو داغدار کر کہتے ہو اور عدلیہ کو متنازع بناتے ہو، اس کو کہتے ہیں غداری۔ جب تم مذہبی جماعتوں کو نواز شریف کے خلاف استعمال کرتے ہو، جب تم فیض آباد میں دھرنے کراتے ہو، شیخوپورہ کے عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں، یاد ہے وہ دن جب مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف فیض آباد میں دھرنے ہوئے تھے؟ یاد ہے نا وہ دن؟ تب تو تم نے ان کو نواز شریف کے خلاف استعمال کیا تھا اور ان کے ساتھ مل کر نعرے لگا رہے تھے۔ تم نے تو مذہب لیگ کسی کو نہیں بخشا۔ نواز شریف جیسے دین پر چلنے والے، اسلام پر چلنے والے، یاد ہے وہ دن جب نواز شریف پر جوتا پھینکوایا تھا؟ یاد ہے نا وہ دن؟ یاد ہے وہ دن؟ یاد ہے وہ دن جب احسن اقبال صاحب کو گولی لگی تھی؟ یاد ہے نا وہ دن؟ یاد ہے وہ دن جب خواجہ محمد آصف صاحب کے منہ پہ کالی سیاہی پھینکی گئی تھی؟ یاد ہے نا وہ دن؟ اور یاد ہے وہ دن،
اور جب تمہاری اپنی حکومت آئی تو تم نے ان کو مسجدوں میں گھس کر شہید کیا. تم نے ان کے اوپر بین لگایا. تم نے 79 لوگوں کو مسجدوں میں نے دیکھا جب ہمارے پاکستانی بھائیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو مسجدوں میں اکٹھا کیا گیا. میں نے دیکھا جب لباس ہمارے جو پولیس والے تھے جس طرح ان کو شہید ہونے کے لیے تم نے سڑکوں پہ چھوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں غداری. مجھے خوشی ہے میرے بھائیوں, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نواز شریف نے تو صرف بیانیہ دیا تھا نا. جن حقائق کو نواز شریف نے بیان کیا تھا, نواز شریف کے مخالفین نے اور دشمنوں نے بالکل وہی باتیں کر کے نواز شریف کے بیانیے پر مہر تصدیق سب کر دی. اور آج جب ان کی حکومت کی کشتی ڈاواں ڈول ہے, اس کو بچانے کے لیے آج کشمیر کا بھی سودا ہو رہا ہے. اور آج فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہیں, آج اسرائیل نے فلسطین کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں, یاد ہے نا کہ اس یہودی کے اپنے رشتہ دار کے حق میں کیمپین کس نے چلائی تھی؟ اور آج تم ایک ٹویٹ فلسطینیوں کے حق پہ سمجھ کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم نے فلسطینیوں کے خون کا حق ادا کر دیا. قوم کو وہ وقت بھولا نہیں جب تم گولڈ سمتھ کی جا کر وہاں پر کیمپین چلا رہے تھے. آج کس منہ سے تم فلسطینیوں کے حق میں بات کرو گے؟ عوام کو ابھی وہ منظر بھولا نہیں ہے. اور آخر میں میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں شیخ پورہ کے شیروں کہ اس بات کا یقین رکھنا, میں جانتی ہوں کہ اس نالائق اور نااہل کی وجہ سے عوام پر آج مہنگائی کا, لاقانونیت کا, نااہلی کا, نالائقی کی قیامت ٹوٹ پڑی ہے, میں جانتی ہوں. لیکن اس بات کی تسلی رکھو کہ اس رات کی صبح انشاءاللہ تعالیٰ طلوع ہونے کو ہے. نواز شریف کا سورج انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر طلوع ہونے کو ہے. مسلم لیگ نون, نواز شریف, شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کا سورج ایک بار پھر طلوع ہونے کو ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور قوم یہ جان گئی ہے, قوم یہ پہچان گئی ہے کہ اگر اس ملک کے حالات کوئی ٹھیک کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, کوئی اس ملک کو مشکلات کے بھنور میں سے نکال سکتا ہے, تو اس کا کیا نام ہے؟ ایک دفعہ پھر اس کا کیا نام ہے؟ اور میں آج شیخ پورہ کی دھرتی پر کھڑے ہو کر میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں غداری کے فتوے بانٹنے والوں کو کہ تمہارے غداری کے فتووں پر اب کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اگر تم نے جاوید لطیف جیسے محب وطن سے محبت کرنے والے کو اگر تم نے غدار کہا تو یاد رکھنا کہ تمہارا یوم حساب قریب ہے. عوام کے
فیصلے عوام پر چھوڑ دو، عوام کے فیصلوں کو عوام پر چھوڑ دو اور عوام کو اور ان کے لیڈران کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ۔ عمران خان جانے اور پاکستان کی عوام جانے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ میں نہ صرف جاوید لطیف جیسے شیر کے ساتھ کھڑی ہوں، نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوں، بلکہ میں آج ہر اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوں جو نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اگر میں شیخوپورہ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوں اور شیخوپورہ کے عوام ذرا میرے ساتھ مل کر نعرہ لگا دو کہ اگر تم نے شیخوپورہ کے بیٹے جاوید لطیف کو غدار کہا تو یاد رکھو کہ نہ صرف شیخوپورہ کا ہر انسان، شیخوپورہ کا ہر بسنے والا غدار ہے، بلکہ ہم سب غدار ہیں۔ انشاءاللہ اصل غدار ثاقب نثار، اصل غدار اصل غدار اصل غدار اصل غدار۔ دیکھو ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، اگر غداری کے فتوے بانٹنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جن کو آئین اور قانون نے غدار کہا ہے ان کو راتوں رات مشرف کو ملک سے فرار کیوں کرا دیا؟ وہ ہسپتال میں کمر درد کے بہانے چپکے فرار ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی عدالت میں اتنی ہمت ہے، نہ کسی اور میں اتنی ہمت ہے کہ پرویز مشرف جیسے سرٹیفائیڈ غدار کو پاکستان میں بلائیں۔ اور جسٹس وقار سیٹھ، ان جیسے بہادر ججز کو تاریخ یاد رکھے گی ہمیشہ۔ اور نہ صرف جسٹس وقار کو بلکہ اس کی عدالت کو جس کو صفائے ہستی سے لپیٹ دیا گیا، یاد رکھو کہ جس کو تم آج غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو، تاریخ ان کو ملک کے اور قوم کے اور مٹی کے ہیروز کے طور پہ یاد رکھے۔ اور وہ وقت دور نہیں جب اس دھرتی کا بیٹا جاوید لطیف انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ہمارے درمیان ہوگا، بلکہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اس دھرتی کا بیٹا نواز شریف انشاءاللہ تعالی ہمارے درمیان میں موجود ہوگا۔ آپ سب کا شیخوپورہ کے بھائیوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، میری عزت افزائی کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کے بنا اطلاع کے، بغیر کسی نوٹس کے اپنی بہن اور بیٹی مریم نواز کا استقبال کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ شیخوپورہ کے ہر بسنے والے کو مریم نواز کا سلام پہنچے۔ اور آخر میں میرے ساتھ نعرہ لگا دو، جاوید لطیف، جاوید لطیف، شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون، شیخوپورہ، اور آخر میں نواز شریف۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔